بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ عزیز دوستو، دنیا میں ہر شخص کی زندگی کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، مگر ایک حقیقت جو سب پر واضح اور عیاں ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کا آخری مقام آخرت ہے۔ انسان دن رات دنیاوی کامیابیوں کی جستجو میں مصروف رہتا ہے، مگر جو چیز اس کے سامنے اکثر نہیں آتی وہ ہے آخرت کا سفر۔ جیسے ہم دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے الگ الگ ذریعے استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بھی ہمیں کچھ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسی مشین جو ہمیں نیک عمل کے ذریعے ہمارے اعمال کا حساب دے، ایک ایسا ATM جو ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق ثواب یا عذاب دے سکے۔ تو آج کے یہ جو جدید دور ہے اس میں ہر شخص ATM کارڈ ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس سے واقف ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ جب بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ATM پر جاتے ہیں، کارڈ ڈالتے ہیں اور جتنا بیلنس ہمارے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اتنا ہم نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ ہو ہی نہ تو چاہے ہم کتنی بار بھی کارڈ ڈالیں کچھ بھی اس میں ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سیم یہی مثال یہ آخرت کے اکاؤنٹ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں ATM کے جو اختیارات ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت کا جو ATM کا کنٹرول بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا پیسہ یعنی آخرت میں وہ ہمارے اعمال وہ ہیں جو ہم نے اس دنیا میں کمائے، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، دوسروں کی بھلائی کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، نیک اعمال، یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ATM مشین پر ہمیں رقم نکالنے کے لیے کچھ ایک متعینہ بیلنس ہے وہ اکاؤنٹ میں ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ہمیں نیک عملوں کے بیلنس کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ دنیا ایک بینک ہے اور ہمارے نیک اعمال ہماری کرنسی، جو نیکیاں ہم یہاں جمع کریں گے وہی آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ ہم یہاں جتنا صدقہ خیرات، نماز، روزے، اچھے اخلاق، دوسروں کی مدد کریں گے وہ سارے کے سارے ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قیامت کے دن اپنا اعمال کھولیں گے تو یہ بالکل ATM کی طرح ہوگا۔ اگر ہم نے زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے تو ہمیں جنت کے انعامات ملیں گے، لیکن اگر ہم نے کچھ بھی اچھے کام نہیں کیے تو پھر وہاں ہمیں کچھ نہیں ملے گا اور اللہ کا عذاب وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر ہم میں سے کسی نے یتیموں کی مدد کی، محتاجوں کو کھانا کھلایا، ماں باپ کی خدمت کی، لوگوں کے حقوق ادا کیے تو وہ نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی۔ کسی نے اگر جھوٹ بول دیا، دھوکہ دیا، غیبت کیا، وقت فضول کاموں میں، لایانی کاموں میں برباد کیا تو ظاہر سی بات اس کا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، یعنی گناہوں کا بوجھ پڑے گا اور آخرت میں اس کو کچھ بھی اعمال کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا۔ کسی نے اب جیسے نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کی، کسی سے بدتمیزی کی، کسی پر ظلم کیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص بینک میں پیسہ ڈالے بغیر ہی ATM سے اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر کسی کا ATM خالی ہو جائے تو کتنا پریشان ہوگا، وہ دوسروں سے ادھار مانگنے لگتا ہے۔ لیکن آخرت میں کوئی کسی کو ادھار نہیں دینے والا ہے، وہاں تو ماں باپ، بھائی بہن کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم نیکیاں جمع کریں، کمائیں، آخرت کے ATM میں اس کو بھر لیں تاکہ کل جب ضرورت پڑے تو ہم وہاں سے اس کے انعامات حاصل کر سکیں۔ جیسے ہم دنیا کے ATM کا استعمال کرتے وقت جب پیسہ نکلتا ہے خوشی محسوس کرتے ہیں، جب ہم اپنی محنت کی کمائی، اپنی محنت کے پیسے نکال کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آخرت کے ATM کے استعمال میں بھی خوشی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے اور یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ ہمارے یہ اعمال جو ہیں ہمیں انشاءاللہ آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے۔ پھر اس کو سمجھیے کہ جیسے ہم دنیا میں ATM کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتتے ہیں، محتاط رہتے ہیں تاکہ کوئی ہمارا پاسورڈ نہ جان لے، تاکہ کوئی ہماری رقم نہ چرا لے، کوئی اس کا غلط استعمال نہ کر لے، بالکل ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں آخرت کے لیے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ ہمیں اپنے اعمال و عبادات میں خلوص، سچائی، ایمانداری کو اہمیت دینی ہوگی۔ دوسروں کے حقوق مارنے یا ان کی برائی کرنے، غیبت کرنے، تہمتوں سے بچ کر رہنا پڑے گا تاکہ ہمارے نیک اعمال کسی اور کے کھاتے میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف رکھیں اور ہر عمل میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں تاکہ ہمارے اعمال کا ثواب آخرت میں ہمیں ہی ملے اور کوئی دوسرا ہماری محنت کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔